بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ جی آج ہم نور الانوار کا سبق پڑھنے لگے ہیں۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر بیان کروں گا، پھر اوپر فٹ کروں گا۔ والتاویل بالاطہار فی آیت التربص عطف علی قولہ شرط الولاء وتفریع رابع علیہ ای اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا یحتمل البیان فباطل تاویل القروء بالاطہار فی قولہ تعالی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جی متن ہے والتاویل بالاطہار، اطہار کے ساتھ طویل کرنا آیت تربص میں، تربص کی آیت میں۔ یہ میں نے متن کا ترجمہ کیا۔ عطف علی قولہ، یہ ترکیب بتا رہے ہیں کہ والتاویل بالاطہار یہ معطوف ہے اور اس کا معطوف علیہ ہے شرط الولاء، وتفریع رابع علیہ۔ یہاں سے بیان کریں کہ یہ متن ہے کس مقصد کے لیے۔ کہتے ہیں یہ خاص کے حکم پر چوتھی تفریع ہے۔ اب آگے خاص کا حکم بھی نکالا، اور چونکہ اس کا عطف ہے شرط الولاء پر، شرط الولاء کے شروع میں ہے باطالہ۔ کیا ہے؟ تو باطالہ معطوف علیہ سے پہلے، تو معطوف سے پہلے بھی لگے گا، اور اس کا چونکہ عطف تھا پیچھے پچھلی عبارت پہ، اور ادھر ساتھ ہم نے نکالا تھا اذا کان الخاص بینا، یا اذا کان خاص بینا لا یحتمل البیان، یعنی یہ عبارت نکالی تھی، وہ ساری نکالے گا۔ اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا یحتمل البیان فباطل تاویل القروء بالاطہار۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ جب طویل کا عطف ہے شرطوں پر تو اس کے شروع میں باطالہ ہے، وہ اس کے ساتھ لگا، اور وہ باطالہ اس کے شروع میں اگرچہ واو تھی اور وہ مل ملا کر جزا ہے پیچھے، عبارت شرط جو ہے پیچھے اس کی وہ جزا ہے، مطوف علیہ مل گئی۔ تو یہاں انہوں نے شرط نکالی، پھر اذا کان الخاص بینا بنفسہ لا یحتمل البیان فباطل۔ اور متن میں جو التاویل ہے اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ مضاف الیہ کی عوض ہے، مضاف الیہ قروء۔ اب مطلب یہ بنا جب خاص بین بنفسہ ہے لا یحتمل البیان، یہ دوسری خبر ہے خاص کی، کان الخاص کانا کی، جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ دو حکم پیچھے ہم نے پڑھے خاص کے۔ پہلا حکم ہے جب خاص بین بنفسہ ہے، دوسرا خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا۔ فباطل، تو قروء کی طویل کرنا اطہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان، یعنی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کے اندر باطل ہے۔ جی سمجھ آئی ہے؟ یہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ توجہ ہے یار، کہ جو یہ تفریع بٹھائی خاص کے حکم پر، خاص بین بنفسہ ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، تو فباطل، سمجھ آئی؟ جب خاص بین بنفسہ ہے، بیان کا احتمال نہیں رکھتا، تو یہ قروء کی طویل اطہار کے ساتھ باطل ہے۔ کہا انہوں نے کہ اولا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ خاص جب اپنے مخصوص کو قطعی طور پہ شامل ہے، یہ شرط نکالی جاتی، خاص جب اپنے مخصوص کو قطعی طور پر تو باطل تاویل القروء بالاطہار، تو قروء کی طویل اطہار کے ساتھ کرنا یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ نکالا جاتا تو بہتر تھا، کیونکہ میں نے پیچھے ایک لفظ کہہ دیا خاص کے دو حکم ہیں۔ خاص کے دو حکموں سے مراد ایک حکم ہے بین بنفسہ ہے، بیان کا احتمال، یہ پورا ایک حکم ہے، اور ایک حکم ہے کہ اپنے مخصوص کو، اپنے مدلول کو قطعی طور پہ شامل ہوتا ہے، اپنے مدلول کو۔ میں نے پہلے وہ ایک کو دو بنا دیا، ایسا ہے کہ اپنے مدلول کو قطعی طور پہ شامل ہے اور بیان کا احتمال ہے، یہ دو حکم ہے۔ تو اس کی یہ جو تفریع ہے نا،
یہ اولا یہ تھا کہ اس پہ بٹھاتا کہ خاص اپنے مدلول کو قطعی طور پہ شامل ہے. جی یاد ہو گیا. قرآن پاک کی آیت میں جو لفظ ہے نا والمطلقات یتربصن، یہاں مطلقات سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ دخول ہوا اور حاملہ بھی نہیں ہے اور وہ عاجزہ بھی نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی؟ حاملہ بھی نہیں ہے اور یعنی نہ وہ چھوٹی ہیں نہ وہ اتنی بڑی ہیں جن کو حیض نہیں آتا، بلکہ وہ جن کے ساتھ دخول ہوا اور انہیں حیض آتا ہے ان کی عدت جو ہے طلاق والوں کی 3 مہینے ہے. 3 ہے، قروء ہے قرآن پاک میں. یہ جس عورت کو دخول ہی نہیں جس کے ساتھ ہوا اور دخول سے پہلے طلاق ہو گئی، خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی، اس عورت کی عدت نہیں ہے. طلاق کی اگر شوہر فوت ہو گیا پھر عدت ہے. یہ بھی مسئلہ ہے. کوئی سمجھ آئی اس ویلتے میں؟ تھوڑی تھوڑی آئی. جو حاملہ ہیں ان کی عدت طلاق والوں کی وضع حمل ہوتی ہے، اور جو چھوٹی ہیں یا وہ عاجزہ ہیں ان کی عدت مہینوں کے ساتھ ہوتی ہے. کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو قرآن پاک میں والمطلقات سے مراد وہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ دخول ہوا اور انہیں حیض آتا ہے. جی سمجھ آئی؟ ابھی سہیل تجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ بیانوں سے پڑھیں گے تو تجھے سمجھ آئے گی. تو یہ تو ہم نے ابھی ربط جوڑا ہے. جی اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. اطہار کی طویل کرنا تربص کی آیت میں یہ باطل ہے، مطلب متن پڑھا ہے. اطہار کی طویل تربص کی آیت میں اس کا عطف ہے ماتن کے مقول یعنی شرط الولا پر، اور یہ متن چوتھی تفریح ہے خاص کے حکم پر. آگے وہ خاص کا حکم نکالا، یعنی جب خاص بین بنفسی ہے بیان کا احتمال رکھ، یہ ایک ہی حکم ہے. جی ہاں جی، بین بنفسی ہے بیان کا، تو قروء کی طویل کرنا. یہ بتایا کہ الف لام طویل میں مضاف الیہ کے بعد قروء کی طویل کرنا طہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں باطل ہے. جی آگے پڑھنے لگے. جی وبیانہ ان قولہ تعالیٰ قروء مشترک بین معنی الطہر والحیض فاولہ الشافعی بالاطہار لقول تعالیٰ فطلقوہن لعدتہن علی ان اللام للوقت ای فطلقوہن لوقت عدتہن وہو الطہر لأن طلاق اللام یشرع الا فی الطہر بالاجماع. یہاں تک پڑھتا ہوں. اب تجھے سمجھ آئے گی جناب. تفریق کا بیان یہ ہے کہ لفظ قروء جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یتربصن بانفسہن قروء، یہ لفظ قروء مشترک ہے 2 معنوں کے درمیان. اس کا ایک معنی طہر بھی آتا ہے، اس کا ایک معنی حیض بھی آتا ہے. سہیل حیض بھی عورتوں کی ایک عمل ہے، اختیاری نہیں ہوتا، غیر اختیاری ہوتا ہے. عورتوں کو ہر مہینے جو خون آتا ہے نا اسے حیض کہتے ہیں، اور حیض سے جب وہ پاک ہوتی ہے اسے طہر کہتے ہیں. اب سمجھ آئی کچھ؟ تو لفظ قروء قرآن پاک میں آیا ہے تو اس کا معنی حیض بھی آتا ہے، اس کا معنی طہر بھی آتا ہے. آگے جا رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لفظ قروء قرآن میں آیا بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء سے مراد طہر لیا، 3 طہر. اور ان کے پاس دلیل قرآن پاک سے ہے. وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فطلقوہن لعدتہن. اچھا جی کیسے دلیل پکڑی؟ وہ کہتے ہیں اس بنیاد پر جو لعدتہن میں لام ہے نا یہ وقت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ جب یہ لام وقت کے لیے ہے تو اب ترجمہ پتہ کیا ہوگا؟ فطلقوہن ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں، ان کو طلاق دو. کہتے ہیں جی ان کی عدت کا وقت طہر ہے. طہر کا معنی پاکی، جب عورت ہے ایسے پاک اسے طہر کہتے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں فطلقوہن لعدتہن لام وقت کے لیے ہے تو معنی یہ بنا ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں. اور کہتے ہیں عدت کا وقت طہر ہے. کیوں جی طہر عدت کا وقت ہے؟ کہتے ہیں طلاق مشروع ہی طہر میں ہوئی ہے. طلاق دینے کا صحیح طریقہ ہے ہی طہر ہے. طلاق حیض میں دینی نہیں چاہیے. طلاق یہ حدیثوں سے ثابت ہے. طلاق حیض میں محجور ہے، ممنوع ہے. روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم دیا. اسی لیے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ کوئی حیض میں طلاق دے دے تو رجوع کر لینا چاہیے. مستحب یہ ہے
کہ اگر کوئی بندہ حیض میں طلاق دے بھی دے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ رجوع کر لینا چاہیے. تو طلاق کا وقت کون سا ہوا؟ طہر. کون سا وقت ہوا؟ کون سا وقت ہوا؟ جب طلاق کا وقت طہر ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو. جب طلاق کا وقت طہر ہے تو عدت کا وقت بھی طہر ہی ہے. جب طلاق طہر میں دینی ہے تو عدت بھی طہر سے شروع ہے. لہذا قروء سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں جی؟ 3 طہر. کیا لے رہے ہیں؟ 3 طہر. کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ وہ کہتے ہیں جی ثلاثۃ قروء، اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں آیا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں. طلاق کس مہینے میں دینی ہے؟ طہر میں. طلاق کون سی حالت میں دینی ہے؟ پاکی میں. میں نے مہینہ کہہ دیا. طلاق کس حالت میں دینی ہے؟ تو جب طہر میں طلاق دینی تو عدت بھی طہر. لہذا ثلاثۃ قروء اس سے مراد طہر ہیں. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے. مجھے کوئی مزہ نہیں اتنا آ رہا، بہرحال پڑھا رہا ہوں. اس تفریق کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یعنی قروء مشترک ہے طہر اور حیض کے درمیان. امام شافعی نے قروء کی طویل کی اطہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کی وجہ سے اس بنیاد پر کہ لام لِعِدَّتِهِنَّ میں لام وقت کے لیے، تو ترجمہ ہوگا فَطَلِّقُوهُنَّ لِوَقْتِ عِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دو ان کی عدت کے وقت میں. لام وقت کے معنی میں ہو جائے گا جب وقت لگا لے. وَهُوَ طہر، اور عدت کا وقت طہر ہے کیونکہ طلاق مشروع نہیں ہوئی مگر طہر میں بالاجماع. آگے پڑھ رہا ہوں. وَأَوَّلُهُ أَبُو حنیفہ بِدَلَالَةِ قَوْلِ تَعَالَى ثَلَاثَةً لِأَنَّهُ خَاصٌ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ وَالطَّلَاقُ لم يشرع الا في الطهر فاذا طلق في الطهر وكانت العده ايضا هي الطهر فلا يخلو اما ان يحتسب ذلك الطهر من العده او لا فان توصيب منها كما هو مذهب الشافعي يكون قرئين وبعد من الثالث لان بعد منه قد مضى وان لم يحتسب منه ويؤخذ ثلاث. کیا پڑھا؟ صحیح پڑھا ہے؟ جی صحیح پڑھا ہے. ثلاثن اخر ما سوا هذا القری یکون ثلاثا وبعدا وعلى كل تقدیر یبطل موجب الخاص الذي هو ثلاثه. واما اذا كانت العده هي الحیض، حیضہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ضمیر فصل بن سکتی ہے. والطلاق في الطهر لم يلزم شيء من المحظورين بل تؤد الثلاث حيض بعد مضي الطهر الذي وقع فيه طلاق. یہاں تک میں نے پڑھانا ہے. جی سمجھ آئی ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قروء اس کی مراد حیض ہے، اس سے مراد ہے. انہوں نے اس کی طویل حیض کے ساتھ کی. ان کے پاس بھی قرآن پاک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثلاثۃ قروء. یہ جو لفظ ثلاثۃ ہے یہ خاص ہے، اتنا خاص ہے کہ اپنے مدلول کو قطعی طور پہ خاص کا حکم یہ ہے. اب اس کا مدلول ثلاثہ کا مدلول 3 ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے نہ اس میں نقصان، نہ یہ ثلاثت 4 کو شامل ہے نہ یہ 2 کو شامل ہے. ثلاثہ میں نے 3 لینا ہے اور 3 پہ عمل تب ہوگا جب قروء سے مراد حیض لیں گے. جب قروء سے مراد حیض لیں گے. اچھا جی کیسے؟ آندھے جی سنیں جی. طلاق کس مہینے میں ہوتی ہے؟ طہر میں. مشروع طلاق طہر میں ہے. اب جب ایک بندے نے طہر میں طلاق دی تو عدت بھی اگر طہر کرو تو اب اگر جس مہینے میں اور جس حالت میں جس طہر میں طلاق دی اگر اسے شمار کرو تو آگے 2 کرو گے تو یہ 3 پورے نہیں ہوئے. جس میں طلاق دی طہر میں اس کا کچھ نہ کچھ تو گزرا ہے بھائی، اس کا کچھ نہ کچھ تو گزرا ہے. جس طہر میں طلاق دی اگر اسے آپ شمار کرتے ہیں، اگر اسے جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، مذہب ہے، اگر آپ اسے شمار کرتے ہیں تو آگے 2 شمار کریں گے تو 3 پورے نہیں ہوئے، کم ہو گئے. اور اگر کیا کہا اسے شمار نہیں کرتے، 3 آگے اور شمار کرتے ہیں تو یہ پھر 3 سے زیادتی ہو جائے گی. 3 اور ہو گئے اور کچھ اس کا بھی ہو گیا. جو بھی طریقہ لو 2 میں سے، اگر پہلا طہر جس میں طلاق ہوئی ایسے اسے شمار کرو اور آگے 2، 3 پہ عمل نہیں ہو رہا، کمی ہے. اگر اسے شمار نہیں کرتے آگے 3 کرتے ہیں، 3 سے زیادتی ہے. والا کلی تقدیر، جو بھی صورت لو، یبطل موجب الخاص، خاص کا جو موجب ہے
کیا خاص کا موجب ہے، خاص کون تھا؟ ثلاثہ، اس کا جو مدلول 3 ہے وہ باطل ہو رہا ہے۔ 3 پہ عمل تب بھی ہوگا جب عدت حیض ہوگی، طلاق طور میں ہو، عدت آگے حیض ہو۔ اب ان 2 جو صورتیں ممنوع تھی زیادتی کمی والی، ان میں سے کوئی شے لازم نہیں آئے گی، بلکہ 3 حیض پہلے طہر کے گزرنے کے بعد جس میں طلاق ہوئی، 3 حیض شمار کریں گے تو 3 حیض جب شمار کریں گے عدت 3 حیض تو 3 پہ عمل ہو جائے گا۔ جب عدت کیا شمار کریں گے 3 حیض تو 3 پہ عمل ہو گیا۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ 3 پہ کیا ہو گیا؟ اور 3 پہ عمل تب ہو رہا ہے جب قروء سے مراد کیا رہیں گے ہے۔ اگر طور مراد لیں گے تو 3 پہ عمل نہیں ہو رہا، یا کمی ہو رہی یا زیادتی ہو رہی۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ یا ایک سوال ویسے میں بتاتا ہوں کہ یہ بھی تو سوال ہے، اگر کوئی بندہ حیض میں طلاق دیتا ہے، اب مسئلہ تو یہ طلاق تو ہو جاتی ہے حیض میں، اگر کوئی بندہ تو طلاق تو ہو جائے گی۔ اب یہاں احناف لوگ 3 حیض اور شمار کرتے ہیں، تو جس میں طلاق دی ہے تو وہ بھی تو حیض ہے، تو یہ تو زیادتی لازم آ گئی۔ جی سمجھ آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ماتن کا کلام ہے اس کو ہم معمول کریں گے جناب طلاق مشروع پر۔ یہ جو ہم نے یا جو قرآن پاک کی آیت ہے ثلاثۃ قروء، اس سے مراد طلاق مشروع ہے کہ جہاں طلاق دینا مشروع ہے، جو جائز طریقہ ہے، وہ جائز طریقہ کون سی حالت میں ہے؟ وہ طور کی حالت میں، اور اس پہ طور کی حالت میں طلاق دینا مشروع ہے، تو اب 3 پہ عمل تب بھی ہوگا جب 3 حیض مراد لیں گے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بھئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہاں جو مراد ہے نا طلاق مشروع کی بات ہے کہ طلاق مشروع کی صورت میں 3 پہ عمل تب بھی ہوتا ہے جب 3 حیض مراد لیں۔ جی کوئی سمجھ آئی؟ رہی جو غیر مشروع طلاق ہے اس کا حکم دلالت النص سے یا اجماع سے ثابت ہے۔ یہ جو 3 حیض شمار کرنے ہیں نا پہلے حیض کو چھوڑ کر جب طلاق حیض میں ہونی ہے، یہ غیر مشروع ہے، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن سے ثابت اس طلاق کا حکم ہے جو طلاق مشروع ہے، اور طلاق مشروع کون سی حالت میں؟ طور کی حالت۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ جو حیض کی حالت میں طلاق ہے وہ طلاق مشروع نہیں ہے، اس کا جو حکم ہے کہ وہ حیض ہم نے شمار نہیں کرنا، آگے 3 شمار کرنے ہیں، وہ دلالت النص سے یا اجماع سے ثابت ہے۔ جی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ جی میں پڑھنے لگا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قروء کی طویل کی ہے، قروء کی لگتا ہے کہ عبارت کچھ ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی، اب عبارت مقدر ہے، نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہہ دیا، یہاں عبارت پوری نہیں لکھی ہوئی۔ اولا ابو حنیفہ امام صاحب نے قروء کی طویل کی حیض کے ساتھ، کیوں کی؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان ثلاثہ کی دلالت کی وجہ سے، کیونکہ لفظ ثلاثہ خاص ہے، زیادتی اور نقصان کا احتمال ہے، اور طلاق نہیں مشروع ہوئی مگر طہر میں۔ پس جب کوئی بندہ عورت کو طلاق دے طہر میں اور عدت بھی وہ طہر ہی ہو تو نہیں ہے خالی، یا تو اس طہر کو عدت سے شمار کیا جائے گا یا نہیں۔ اگر اس طہر کو عدت سے شمار کیا جائے، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے، تو کیا کہا؟ تو عدت کیا کہا؟ تو عدت 2 قر اور تیسرے کا بعض ہوگی۔ اچھا تیسرے کا بعض کون سا؟ کیونکہ کیا کہا؟ کیونکہ تیسرے سے بعض تحقیق گزر گیا، یہاں تیسرا پہلے کو کہا گیا، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، کیا کہا گیا؟ تیسرا پہلے کو، جی پہلے کو تیسرا کہا گیا۔ آگے جا رہا ہوں، وَإِن لَمْ يُؤْتَسْ، اور اگر اس پہلے کو جو کہ ہم نے تیسرا نام دیا ہوا عدت سے شمار نہ کیا جائے اور دوسرے 3 لیے جائیں، دوسرے 3 لیے جائیں سوائے حاضل قر، اس پہلے طور کے علاوہ، تو عدت 3 طور ہوگی اور بعض ہوگی، اب زیادتی ہو جائے گی۔ ہر صورت پر جو بھی لو خاص کا موجب، کون سا خاص؟ لفظ ثلاثہ، اس کا جو موجب ہے، اس کا جو مدلول ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ رہا جب عدت حیض ہو اور طلاق طہر میں ہو، تو لفظ بول رہا ہے طلاق کہاں ہو؟ طہر میں، یہ بھی کہہ رہے ہیں طلاق طہر میں ہو اور عدت حیض ہو، تو 2 ممنوع چیزوں اور زیادتی اور کمی، ان میں سے کوئی شے لازم ہے بلکہ 3 حیض شمار کیے جائیں گے اس طور کے گزرنے کے بعد جس میں طلاق واقع ہوئی۔ تو ماشاءاللہ ہم نے نونوار کا سبق پڑھ لیا ہے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مستقل مزاجی کے ساتھ
یوٹیوب پہ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے, ویسے ہم مستقل مزاجی سے پڑھا رہے ہیں. چلیں.